الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، بعض بچے پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر بعض ہندو فلسفیوں کو یہ گمان گزرا کہ یہ اندھا پن کسی پچھلے جنم کے کسی عمل کی سزا ہے، اور وہ اس سلسلے میں اللہ کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ بات یوں نہیں۔ ماہرین جنین کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کسی حادثے کی وجہ سے یہ بچہ اندھا ہو جاتا ہے اور کسوف و خوف سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سراپا رحمت ہے، وہ کسی سے نظر نہیں چھینتا۔ دیکھتے نہیں کہ کائنات میں ہر طرف عدل ہی عدل ہے، کائنات کی بنا و ابتدا خیر پر رکھی گئی ہے، ارض و سما کی ہر چیز ممد و معاون حیات ہے، سمندر بادل بنا رہے ہیں، پہاڑ ہواؤں کو روک رہے ہیں، سورج پھل پکا رہا ہے اور چاند پھلوں میں رس ڈال رہا ہے۔ جب کائنات میں کہیں بھی شر موجود نہیں تو پھر کسی بیکار آدمی کے افلاس، پیدائشی اندھے پن یا گناہ کے نتائج کو خدا کی طرف منسوب کر کے اسے ظالم کہنا کم نظری اور سطحیت کی انتہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیل میں چند قیدیوں کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اس حکومت کے لوگ بڑے ظالم ہیں، یا اس ملک کی حکومت بڑی ظالم ہے جس نے انسانوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کر رکھا ہے، یا ملک کے ان پڑھوں کو دیکھ کر اس فیصلے پر پہنچے کہ حکومت تعلیم سے روکتی ہے۔ جب لاتعداد درخت، پودے، مویشی، جانور، جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، پھول اور تارے سب کے سب ہمیں سکھ پہنچا رہے ہیں، بعض پودوں کا کڑوا رس ہماری بیماریوں کو دور کر رہا ہے، کڑوی مرچ ہماری غذا کو لذیذ بنا رہی ہے۔ کونین کڑوی ہے لیکن اس سے ملیریا کا علاج کیا جا رہا ہے، تو پھر کائنات کی کڑواہٹوں پہ اعتراض کے کیا معنی؟ یا آج کیمیائی تجربہ گاہوں میں سانپ اور بچھو کے زہر سے بھی تریاق تیار ہو رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی آدمی اپنی جہالت و حماقت سے کوئی مہلک مرض خرید لے تو اس کا علاج بھی ہو سکے۔ یہ کائنات از سر تا پا خیر ہے، اس کی تلخیاں بھی نعمت ہیں اور آلام بھی لذت ہیں، اس کی صبحیں بھی حسین ہیں اور شامیں بھی جمیل، اس کے چمن بھی دلکش ہیں اور صحرا بھی حسن آفرین ہیں، کیونکہ اس کا خالق ہمہ حسن اور ہمہ خیر ہے۔ اس سے بے انصاف کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سورج کو سیاہ اور نور کو ظلمت کہہ دے۔ تو دوستو، آج کے اس مختصر کلپ کو غور سے سنیں، سمجھیں، دوسروں کو دعوت کا ذریعہ بنیں، اور میرے اس کلپ کو اور باقی کلپوں کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکی کے کلمات کو پھیلانے میں معاون بنیں۔ اس کی جزا آپ کو آخرت میں بھی ملے گی اور دنیا میں بھی ملے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایک بات پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو اس کی دعوت دے کر دوسروں کے راہ حق پر، راہ ہدایت پر آنے کا ہم ذریعہ بن جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل اس کا آخری کلپ شاید ہو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کسی اور عنوان کو لیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے آپ اس عنوان پر دلچسپی سے میرا ساتھ دیتے رہے، اگلے عنوانوں کو بھی غور سے سنیں گے اور ان میں بھی میرے ممد و معاون بن کر پھیلائیں گے، اور آگے اس روشنی کو بڑھا چڑھا کر دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ